ایک عرصے سے پاکستان جو ہے ایک ٹیسٹنگ ٹائم سے گزر رہا ہے، ویدر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو، نیبر کے اندر جو ہمارے افغانستان میں ہوتا رہا، انڈیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، یا انٹرنلی ہماری جو پالیٹکس ہے انفارچونیٹلی ایک عدم استحکام کا شکار رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری جو معیشت ہے خاص کر اس کے اوپر بڑے نیگیٹو اثرات جو ہے مرتب ہوتے رہے ہیں۔ مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ فرسٹ کم فرسٹ کہ اس وقت جو ایک فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، خصوصی جو نشستیں ہیں پی ٹی آئی کے، جو کہ سنی اتحاد کونسل جس کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، اس کے اوپر فیصلہ آ گیا آج۔ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ریویو پٹیشن پی ایم ایل این کے 3 اراکین جو ہیں انہوں نے دائر کر دی ہے۔ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ڈو یو تھنک کہ اس ریویو پٹیشن کے اندر حکومت کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو فیصلہ دیا سپریم کورٹ کی 13 ممبر بینچ نے، اٹ واز ناٹ اے بینچ، اٹس فل کورٹ، جی اٹ واز فل کورٹ۔ تو فل کورٹ نے فیصلہ جو دیا وہ 8 اور 5 کا، یعنی جو میجورٹی ڈیسیژن، اٹ واز، اس کو کہتے ہیں سپلٹ ڈیسیژن، اور سپلٹ ڈیسیژن جب ہو تو جو میجورٹی کا جو فیصلہ ہوتا ہے دیٹ از دی ڈیسیژن آف دی کورٹ، ٹھیک منارٹی کا جو ہوتا ہے دیٹ از ڈسینٹنگ نوٹ، ٹھیک دیٹس ناٹ اے ڈیسیژن۔ تو اب اس میں جو انہوں نے اپنا آرٹیکل 51 سب کلاس 6 کی اپنی جو انٹرپریٹیشن کی کانسٹیٹیوشنل، اس پر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سیٹیں ہیں، یہ جو لوگوں میں بندر بانٹ کر دی گئی ہیں، اس سیٹوں کے اگر کوئی حقدار ہے تو وہ جو ہے اپنا پی ٹی آئی ہے۔ پی ٹی آئی کے بارے میں پھر کورٹ نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی تھی، پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی رہے گی۔ جی، ایک اپنا بڑا وداؤٹ اینی ایمبیگوٹی ایک اپنا اسٹیٹمنٹ سپریم کورٹ نے دے دیا، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو سیٹیں ہیں منارٹی کی، 10 سیٹیں، اور خواتین کی ہیں 60 سیٹیں، ٹوٹل 70 سیٹیں ہیں۔ یہ جو 70 سیٹیں ہیں یہ اس کو کہتے ہیں پروپورشنل ریپرزنٹیشن۔ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو اوور آل جو آپ نے ووٹ لیے پورے ملک میں جو ووٹ لیے ہیں، اس کو اس کے اوپر وہ پھر ڈیوائیڈ کر دیا جائے، مطابق اس کو اس کی جو ہے تقسیم کار ہوگا۔ صحیح ہے۔ تو اب چیز یہ انہوں نے خود بانٹ لی، انہوں نے آپس میں بندر بانٹ کر لی۔ اب ایکچولی ان کو جو دکھ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ان سیٹوں کے ساتھ ان کا کچھ 2/3 میجورٹی بنتی نظر آتی تھی۔ اب اس فیصلے کے بعد ان کی 2/3 میجورٹی، گورنمنٹ تو رہے گی کیونکہ اس میں کولیشن گورنمنٹ ہے، نون کی ہے، پی ٹی آئی اپنا پیپلز پارٹی ہے، اپنا یہ جو ہیں ایم کیو ایم والے ہیں، اور بھی چھوٹی موٹی پارٹیاں، لیگ ہے اس کے اندر، یہ سارے ہیں۔ جی ہاں، تو میجورٹی تو ان کی ہے، لیکن جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی ہے، اس کا جو پرنسپل ہے کہ وہ ہر ایک شک، یعنی کہ بل، ہر ایک شک جو ہے وہ 2/3، ہر شک جو ہے اٹ از پریزنٹڈ ٹو دی پارلیمنٹ، اینڈ ایچ شک ہیز ٹو گیٹ رجسٹرڈ 2/3 ووٹ۔ ٹھیک ہے۔ صاحب اس وقت جو انہوں نے یہ جو objection that the government has raised، ایکچولی ان کے 2/3 کر کے دے وانٹڈ پرابلی جو اس وقت لنگر گپ ہے، وہ قاضی عیسیٰ کو 3 سال کا ایک ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے۔ چیز یہ ہے کہ جہاں تک، لیکن اس پہ تو لا منسٹر نے پریس کانفرنس میں کہا جی کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا، وہ تو اب ڈکلائن کر دیا تھا قاضی صاحب نے کہ بھائی مجھے کوئی ایکسٹینشن جو مرضی کہتے ہیں، لیکن بات یہی کا اسی لنگر گپ میں بھی ایک حقیقت ہوتی ہے جی۔ تو وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے ممبرس کی جو ایکسٹینشن ہے، اٹس ناٹ اے لیجسلیٹو میٹر، it is a constitutional matter. It requires, that's why they needed a 2/3. That's why they needed a 2/3. مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے objection یہ ریز کیا ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے اندر یعنی اپلیکنٹ نہیں تھی، یعنی پی ٹی آئی نے آ کے تو ریلیف مانگا ہی نہیں تھا، یہ تو سنی اتحاد کونسل کا معاملہ تھا اور حکومت کا معاملہ تھا، جس کو انہوں نے پی ٹی آئی کا بیچ میں یہ لے کر آئی، اور یہ جو ابھی
ریمارکس بھی جن کا آپ نے تذکرہ کیا وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ قانونی فیصلہ نہیں بلکہ ایک سیاسی فیصلہ ہے. ڈو یو تھنک کہ ججز جو ہیں وہ بیٹھ کے سپیریئر کورٹ کے اندر اس طرح سے سیاست کر سکتے ہیں؟ نہ کبھی ہوا ہے نہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو ججز ہیں دے فالو دی رولز، ریگولیشنز، لاز اینڈ دی کانسٹیٹیوشنل پروویژنس. وہ اس سے باہر نہیں جاتے. اور جو واقعات ہوتے ہیں، واقعات بھی جو جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا، اگر اس کے اندر ہوتے ہیں ود ان دی فور وال، تو پھر اس کا وہ فیصلہ کرتے ہیں. لیکن ای سی پی کے جو رولز ہیں، الیکشن کے جو رولز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی جو ہے اس نے اپنی جو مخصوص سیٹوں کی لسٹ ہے وہ الیکشن سے پہلے جو ہے ایک خاص ڈیٹ کے اوپر جو ہے دے ہیو ٹو سبمٹ، جو کہ سنی اتحاد کونسل نے نہیں کی تھی. دیکھیں بات یہ ہوا کہ جو پی ٹی آئی کا انہوں نے آن دی ایکسکیوز آف دے ہیو ناٹ ہیلڈ دی الیکشنز، پارٹی الیکشن، انٹرنل پارٹی الیکشن، اس کی بنیاد پر اس کا سمبل لے لیا. آپ کا سمبل از اے ویری ویری امپورٹنٹ ان دی الیکشنیئرنگ، کیونکہ آپ جو لکھو خواہ جو ووٹر ہیں، ہاؤ ڈو یو انٹروڈیوس یور سیلف to a particular party, you see. Through a symbol, naturally. They actually vote to a symbol. You see, symbol comes first, personalities goes behind. Yes. You see, so personality jo hoti hain, they duck their head behind the symbol. So symbol was taken back, which was a very serious matter. اور اس پر بڑی لیدے ہوئی and a lot of fingers were raised on the election commission of Pakistan and particularly on the چیف الیکشن کمشنر. تو ایسی صورت میں جو ٹھیک ہے انہوں نے لے کے گئے، لیکن جب ایک پنڈورا باکس کھل گیا تو پنڈورا باکس کھل گیا تو اس میں جب انہوں نے اس کو پروب کیا، اس کو ہم مطلب قانون کو سامنے رکھتے ہوئے جو ایگزسٹنگ لاز ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ڈیسیژن ہوا، یا یہ سچویشنل ڈیسیژن ہے کہ سنس دا پارٹی ہیز a lot of following and they have won the majority seats on the basis of independent candidates، تو اس بیسس کے اوپر جو ہے یہ ڈیسیژن جو ہے ہمیں دکھائی دیتا ہے. Do you think it is a situational decision or it is a legal kind of a decision? بات یہ ہے جب سپریم کورٹ کے پاس میٹر گیا، میں بھی سنی اتحاد لے گئی، when they probe into it, when they went into depth, then they realized, number one, کہ their symbol was wrongly taken back. You see, they came to that in conclusion. That's why they said کہ PTI تھی، PTI ہے، PTI رہے گی. Now this is very important, these three words. You see, so when they probed into the matter, پھر بہت ساری کباتیں جو ہیں اس پروب میں سے نکلنی شروع ہوئیں. اب جب وہ بہت ساری کباتیں نکلنی شروع ہوئی which were against the constitution, against the law, you see, election laws, تو سپریم کورٹ could not be a silent spectator کہ دیکھنے کے بعد. لیکن یہی سپریم کورٹ ہے جس نے سمبل کو لے لیا تھا ان سے. آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن سے پہلے سمبل کو تو اسی سپریم کورٹ نے لیا تھا نا. وہ تو 4-5 تھے، وہ تو سامنے آ گئے نا جی. جی یہ جو 8 ہیں، it's a full court, you see. So So do you think there is a political division within the judiciary? Decision is overruled, you see. جی see, full court کے ڈیسیژن نے وہ جو ڈیسیژن تھا جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں انڈائریکٹلی اس کو انڈائریکٹلی ختم. It has got no sanctity in the eye of law, you see. That's my candid opinion as a senior advocate of Supreme Court.